تو مزید اس کتاب کے حوالے سے میں بات کرنے کے لیے گزارش کروں گا اسلام آباد پشتو ادبی سوسائٹی کے بانی کار اور متحرک شخصیت اور پشتو ادب کے اسلام آباد کے بہت بڑے نام اقبال حسین افکار صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ منظور. واحد بزدار صاحب کے بعد بات کرنی جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہو گئی. اس نے ڈاکٹر انیب خلیل یقیناً اس نے پشت ادب کے لیے جو بھی کام کیا ہے وہ بہت کام کیا ہے اور وہ جو ہے انفرادیت رکھتے. وہ جتنا اس نے پشت ادب زبان و ادب کی تاریخ اگر ہے یا اس کے پشت اردو کے تشکیل میں پشتونوں کی کردار یا کاظم خان جو مشکل ترین شاعر ہے اس پر اس نے کام کیا ہے. بہت سارا کام اس نے کیا لیکن سارا کام اس کا لیکن جو موجود ہے یہ کتاب ہے یہ بھی اسی طرح انفرادیت بھی ہے اور اولیت بھی ہے. پشت ادب میں پشتو فلمی دنیا پر ابھی تک کوئی ایسی کتاب ہماری نظر سے نہیں گزرا. یہ اولیت اور انفرادیت ڈاکٹر انیب خلیل کو ہی جاتا ہے. فلم، ڈرامہ، تھیٹر یہ سب چیزیں جو ہے یہ قوموں کے اور لوگوں کے جمالیاتی اور تسکین دیتے ہیں. ان کو جو کردار نگاری ہے وہ اس میں اپنی نیت زندگی دیتے ہیں اور زندگی کو حرکت دیتے ہیں. لیکن متصافانہ طور پر ہمارے ملک میں زندگی کو دبایا جاتا ہے. تو ڈاکٹر انیب خلیل اس حوالے سے قابل تحسین اس کا اقدام جو ہے قابل تحسین بھی ہے، قابل داد بھی ہے کہ اس نے پشتو دنیا پہ پشتو فلموں کی جو لوگوں پر کام کیا ہے اور پھر اس میں جو ایک تاریخ بھی ہے پختونوں کی ایک تاریخ بھی اس نے محفوظ کیا ہے. تو میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر انیب خلیل کو اور انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈی کے منتظمین اس تقریب کا انعقاد کیا ہے. یہ بھی میرے خیال میں پشتو کے حوالے سے یا پشتو بکس کے حوالے سے تقریباً میں 1981 سے ادھر ہوں اور اسرائیل اشنا سے کبھی کبھار ہم آتے رہے کہ یہ تقریب بھی میں پہلے ایک تقریب ایسا ہے کہ وہ پشتو بکس پر ہے. تو یہ اچھی ہے اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح. ایک بات میں یہ کہوں انیب خلیل صاحب کہ جو پچھلے دنوں مادری زبانوں کے حوالے سے وہ میلہ تھا تو اس میں ہم نے پشتو کے ایک سٹال لگانے کی کوشش کی تھی. تو PNCA میں تھا. ڈاکٹر فوزیہ سعید نے مجھے کہا کہ فیڈرل منسٹر آ رہے تو آپ اس کو ذرا گائیڈ کرے، اس میں بریف کرے پشتو کتاب اور ادب کے حوالے سے. میں نے سوچا کہ یار جب وزیر صاحب آئے گا تو میں اس کو کیا گفٹ دوں گا. بہت سارے کتابیں تو اس میں نے ان کے لیے ڈاکٹر انیب خلیل صاحب جو پشتو اردو میں تھا وہ پشتو زبان و ادب کی تاریخ. تو اصل میں ان کا تحقیق جو ہے اس میں وہ چونکہ یہ شاعر بھی ہیں اور اس میں وہ تخلیقی عنصر جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ عام آدمی کو بھی بہت اٹریکشن کرتے ہیں. تو اس لیے عوام میں اور ادبی حلقوں میں ڈاکٹر انیب خلیل کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو میں نے ان کا ڈاکٹر انیب خلیل کا وہی کتاب اور ایک دوسرا اجمل خٹک صاحب، غنی خان اور موسیٰ شفیق صاحب اور منتظر بیٹنی کے پشتو نظموں کے اردو میں ترجمے تھے. تو یہ 2 کتابیں میں نے ان کو گفٹ کی ہے. تو میں اس پر خوش ہوں کہ میں نے
हनीफ खलील साहब का जो है ऐसे किताब हमारे पास था कि मैंने वफाकी वजीर को गिफ्ट किया और वो उससे फायदा लेगा पश्तो जुबान के हवाले से, अदब के हवाले से। तो ये कमाल डॉक्टर हनीफ खलील है कि हमें एक ऐसा मौका इसने दिया है कि हम अपने जुबान के हवाले से, और अब जो है आगे आएगा तो हम ये जो है, और मेरे ख्याल में कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके उर्दू और अंग्रेजी मेरे ख्याल में कि बहुत ज़रूरी है। पश्तो में इसकी अहमियत जो है अपनी जगह, लेकिन इनका तर्जुमा उर्दू और अंग्रेजी में दोनों ज़ुबानों में होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब खुद ये कोशिश करेंगे कि इसका उर्दू अंग्रेजी में तर्जुमा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। थैंक यू।